بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مختصر نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر توحید و سنت مولانا عبد الوہاب صدیقی، انشاءاللہ ان کی نظم کے متصل بعد شعر اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا خطاب ہوگا۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تو میں وار دیواں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تو میں وار دیواں، بس لگے تے چن فلک دالا کے گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں، ملیا ساجے موسیٰ کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں، منو شین شاہی جے تاج لبن تیرے محبوب دے قدم تو وار دیواں، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا نہ ہونا کوئی سونا یو دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، رکھیا جے دل وچ پیار جناب دا، مزہ چکھ لیا اونا جنتی شراب دا، ویکھیا کمال سجدے حسن و جمال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا نہ ہونا کوئی سونا یو دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، علامہ تے یزدانی بھی حضور دے دیوانے سی، اپنے لہو دے جنہ دیتے نظرانے سی، علامات یزدانی بھی حضور دے دیوانے سی، اپنے لہو دے جنہ دیتے نظرانے سی، رتبہ بلند پاندے اصحاب والدہ، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا نہ ہونا کوئی سونا یو دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ یہ ایکو بند کرو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة جس بات تے مور نہیں نبی دی جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں بیبی کو بند کر جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی ریٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلہ دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کل اچھی پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے تو قبل استاذ العلماء اور میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین میرے محترم میرے شیخ میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز دے اندر
محبت دے بارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اور مقام دے بارے بڑا ہی علمی خطاب کیتا ہے، اور انہاں دی گل نو میں اگے چلاندیا ہویا میں بھی اسی آیت نو تلاوت کیتا ہے۔ توجہ ہے سارے گوڈے چھڑ دیو کسے پاسے ٹر جاندے مل جاندے، ذرا سیدھے ہو گئے بہو، اور توجہ ہے جے کوئی نہ؟ ہاں جی، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جماعت دے نوجوان خطباء مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے، انہاں دے بڑے تفصیلاً انشاءاللہ خطاب ہون گے، اور سارے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات نو سن کے جانا انشاءاللہ کہو۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے او دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ بول دے نہیں وہ سمجھ آن ڈئی جے؟ آؤ کوئی ہوں ہاں کرو، مینوں پتہ لگے تسی جاگن ڈے، مدیو نہ ہوئے تسی چپ کرو واز تھوڑے اتوں نہیں ٹپ جے تسی تھلے آ جاؤ، یہ کام نہیں ہونا بھئی تسی کو سبحان اللہ کو جزاک اللہ کو نہیں کچھ بھی آوندا انا للہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح، آؤ کچھ جاگو تے صحیح نہ کوئی ہلو۔ ہن او جڑا گاں دا بچڑا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے، طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ہن کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی اسی محبوب دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، ہر مسلمان نے کلمہ ایکو ہی نبی دا پڑھیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں ذاتاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں، بڑے بڑے دروازے، بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں، بڑے بڑے صاحبزادے، بڑے بڑے سید زادے، بڑے بڑے خان زادے، بڑے بڑے پیر زادے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں، دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی اور ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ڈیرے دار، بڑے بڑے پرے پچھیت دے بندے بھی آئے ہو، یقیناً اہل حدیث بھی آئے نے، دوسرے مسلک دے بھی آئے نے۔ ہن حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جنا، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ اور مسلک اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام اعلان ہے یہ کہ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال، کدی مرضی نال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ساڈے محبوب بولدے نے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی۔ جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکتی نہیں۔
او دی زبان چو جو نکلیا وہ حق کے سچ پاک کے لا شک کے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی یہ ساڈا عقیدہ ہے بلکہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا ہے وہی حق کے سچ نبی علیہ السلام دا سودا نہ ایک یہودی نہ ہو گیا آپ نے فرمایا چلا بھائی تینوں پیسے دینا پوری زندگی میرے محبوب نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی سانو تے ویکھو نا سجے بھی کھبے بھی سامنے بھی ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی بول دے نہیں انیاں جیباں نے لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا گھر وئی تینوں میں پیسے دینا نبی علیہ السلام انہوں لے کے گھر جا رہے راہ چ ایک بندہ ملیا آندا کنے دا اونٹ ویچیا آندا جی اینے دا آندا سودے تو مکر جا ڈبل پیسے لے لے او یہودی سی او مکر گیا اج بھی ہن مکر جاندے نے نا کئی بندے مجھ ویچی ہے 2 لاکھ دی مجھ تے نال دے نے کیا چل یار 10,000 اوتھے ہی بدل گئے جیڑا بندہ اپنی منٹ اپنی زبان تے پکا نہیں نہ ہوندا قیامت نو اللہ نے اودی پشت تے غداری دا جھنڈا لانا جے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا جڑی گل کرو پکی کرو پختہ کرو اپنی زبان تے پکے رہو پھر کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں تو بہرحال یہودی مکر گیا انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین بھی جا رہے ہیں پیسے کادے اونٹ دے دیتے پیسے لین جا رہے ہیں تو پھر سودا نہیں ہوا تو پیسے کادے لین انہوں نے کہا گل ساری ٹھیک ہے لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کر گواہ کوئی پیش کر جتھے سودا میرا تیرا ایک گل ہو رہی ہے بازار تے کولوں دی ایک پیغمبر دے صحابی گزرے حضرت خزیمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی واہ نبی دے صحابیوں جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اس خزیمہ کون ہے جنہیں بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر خزیمہ دے کان چ آواز پے گئی جدوں کہہ رہے ابھی گواہ پیش کر خزیمہ کو واپس آندا کی آنا بھائی ہجیا تھوڑے نبیاں نے میرا تیرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا میں کہا گواہ پیش کر تے خزیمہ نے 10 کتھے گواہی دینی ہے کیڑی پرے کیڑی کچہری کیڑے چوک چ کیڑی عدالت میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا جدو اینی گل کئی یہودی ویندا رہ گیا پیسے لے چلا گیا تے آقا فرماندے نے خزیمہ تو منو سودا کردیاں ویکھیا اللہ دے رسول نہیں فرمایا تو میرے کو تصدیق کیتی ہے اللہ رسول نہیں تو پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے تو صحابی رسول اگوں کی کہندا ہے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے سمجھ نہیں آئی تھانوں لسی پین والے لوگ ہو سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگ رہی کیوں شاید ایڈی شیڈی انہاں نوں سمجھ نہیں لگ رہی انہاں کو گھنٹہ کلپانا ہے پھر انہاں نوں سمجھ آؤ او بول دے نہیں اللہ دی اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیا اسی تے اللہ نو بھی اللہ منیا سونیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا اور بغیر ویکھن تو منے تسی فرمایا قیامت دا دن برپا ہونا ہے کیا ہونا ہے آسا کو قیامت دا دن برپا ہوندا ویکھیا نہیں تسی فرمایا جنت ہے ہاں کیا ہے جنت ویکھی نہیں تسی فرمایا جہنم ہی ہے ہاں کیا ہے جہنم ویکھی نہیں سونیا پورا دین پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنی ہے ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتا ہن جدی زبان چو یار کدی جھوٹی گل معاذ اللہ کدی غلط گل نکلی نہیں او دی گل ساڈے واسطے دلیل ہے او دی گل ساڈے واسطے پروف ہے اور دنیا دے جننے مولوی امام نے انہاں دی گل یار منو اگر بات آئے پہلو سوچو منو بات لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی حدیث آ جائے مننی پہلو ہے سوچنی بات چ پھر بھی سوچن دی لوڑ نہیں پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے سوچن دی لوڑ نہیں یہ سوچے گا پھر بھی نہیں ایماندار رہے گا قرآن نے بات کہی ہے توجہ
آپ کی زبان تو جو نکلیا وہ دین ہے. کسی مولوی امام پیر دی بات دین نہیں. ہن کوئی مولوی ادھروں بھی بات شامل کرے ادھروں بھی کرے تے آکھے بھی دین ہے. نہیں، دین مکمل ہو چکے ہے. آج تو 1400-1500 سال پہلے میدان عرفات دا 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے میرے تیرے پیر و مرشد اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. اللہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ، میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے. میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے. آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. گواہی کا دی ہے. چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. یہ گواہیاں کا دیا نے اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں محمد نے من و ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا. اللہ 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 اے میرا مسلک ہے، منہج ہے. جدے سینے تے پورا دین اتریا انہوں وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے. بول دے نہیں. مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے نال پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے، چٹ لا دیندا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بھی کی گل نالے آ گئی ہے نا 12 ربیع الاول ویکھیا جے. حیرانگی دی بات اے وے، افسوس دی ایک تے بدعت ہے نا، دوجا مولوی عید میلاد النبی دی جڑی دلیل ہے قرآن چو دے رہے ہیں. جڑی پیغمبر تے 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے وہ دی دلیل قرآن چو دینا ظالمہ. ان آیاتاں دی سمجھ معاذ اللہ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی، تینوں آئی ہے. تو مفسر قرآن ہے. بول دے نہیں. اس بدعت دی دلیل مولوی قرآن چو دیندے نے کہ نہیں؟ تے نال آندے نے یہ بدعت حسنہ ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے فرمان لگے ایک بندہ اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر کہندا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے. پورا تے اسی کرن دے پورا تے اسی کرن دے. اور میرے بھائی نہیں، دین ہوئیے وہ مکمل ہو گیا ہے. جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے بولو دے صحیح یار یہ دے وچوں دے. تے نالے میرے محبوب جی قیامت تک بڑے بڑے مولوی گھڑ کر کے دین بڑھان گے. بڑا دین اجے بڑھنا قیامت تک. لیکن محبوبہ قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے انہاں تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. 「 لا
اور میری گل دھیان نہ سن لو، دین وہی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے، دین وہی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے، اس دودھ دے اندر منٹھار دیاں نہراں دا پانی پا خالص نہیں، او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، کیونکہ پکیزہ جنی بھی ملاوٹ پکیزہ ہوئے وہ لوگوں ملاوٹ ہی ہوندی ہے، زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، ادھر خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے، سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنج کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جتا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دہی جمان دی لوڑ کی ہے، جدوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولی پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے، آئیے حاضر ناظر حضور جہین تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہن بگلا منٹار اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھارے پاک یارو پھر وابیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزک دا گڑا ہندہ ہے، اے فرمان پران دی لوڑ کی ہے، اے دوزک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی بول دے نہیں، جیسے جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشتاں پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تو چاہنا جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا، پہلی گل لے وے یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل لے ویغفر لکم ذنوبکم، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، آقا فرماندے نے جدو تسی میں اللہ اندے نے میرے نبی دی گل من کے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. انگلش آؤندی جے نا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. اس واسطے نبی دی حدیث نو چھڑنا ہونا دا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانگا. بول دے نہیں. حدیث تے ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مانگا. میرے شیخ میرے استاد میرے محترم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف فرمان ہے. علماء نے مدارس کے اندر رسول ترخی ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے چند صفات تے مشتمل ہے. او دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا. حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے. قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے لکھیا ہے القرآن والحدیث یذلان. قرآن حدیث تے معاذ اللہ گمراہ کردا ہے الا بالمجتہد. جڑا مفتی فتوی دین والا ہے انہوں گمراہ نہیں کردا. لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جتے آ جائے کسے دی عقل کسے دی قیاس کسے دی رائے اور لوگوں کسے مفتی دا فتوی تے کسے امام دا قول چل سکدا. انہوں مثال ان لے لو حدیبیہ دے مقام تے نا 1400 صحابہ احرام بن کے پہنچے. اگو مکے والے سنا کر لیا بھی آہا نہیں تھوانو طواف کرن دے. بول دیں اسی تھوانو صفا مروہ دی سائی. آقا فرماندے نے عمر یار جا انہوں نے سمجھا. حضرت عمر آندے نے محبوب جی منو نہ بھیجو میرا انہاں دا اگے ہی ٹکھڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا مڑ کے اگلی نالو پہلی وج جانی پہلی نالو اگلی وج جانی تے منو رہن دیو. حلیم التبا بردبار جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے. یہ سامنے کوچی بھی بولے اے بڑا حلیم التبا انسان ہے. حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی. آپ نے بھیج دیتا. آپ مکے چ گئے تے اگوں جڑے مکے دے چودھری ہن نا جنے وہ سارے ہی رشتہ دار سن حضرت عثمان. کہنے لگے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر. تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. اللہ ادھروں افواہاں پھیل جانیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. اے افواہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. میرے محبوب نو علم نہیں ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے عثمان و حیدر دیگر صحابہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ہاتھ ہوندا ہے. عرشاں تو رب بول پے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ادھر میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوتے عرش والے خدا دا ہاتھ.
جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے؟ اونچی بولو جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے، مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے، نہ مرن تو باز نہیں ہونا۔ انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے، اے نام سہیل ہے، صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو، بیت اللہ دا طواف کرن دیو، صفا مروہ دی سعی کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ بول دے نہیں بھئی ہن مکے دے مڈ آئے ہیں، پیدل سفر کر کے احرام بننے نے، عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائے۔ لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہی انہا ہے، حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے، نبی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا جاتا۔ دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندہ دوجی یہ ہے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا نا حق نہیں جی دینا، تے مکیوں مدینے گیا تے تساں فوراً دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ شرائط طے ہوئیاں، صلح نامے دے اوتے میرے محبوب نے سین کیتے، انہوں کیا لا بھی تم ہی سین کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندہ میں نہیں کرنے۔ فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، اپنی ایسا ایک بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی؟ تے مشرک کی آندہ جی اوتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے، جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پڑنا۔ یہ آندہ جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے، اگر تھوانو وہی رسول اللہ مان لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہ گی۔ ہن مشرک تاکید ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا۔ یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے، رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا ہے۔ بول دے نہیں ہن جنہیں داڑیاں منیا لے نے پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں، انہاں سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی؟ تے جے کہے نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے، آندھا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے، انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے، وہ بھی کہے گا ماننا۔ مشرک آندھا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ من کے بھی پیچھے چلنا ہے۔ یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے، بڑی عجیب گل ہے۔ آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے جی میں نہیں یہ مٹانا، میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا تے ہونا آ گیا 12 ربیع الاول، مولویاں نے کیکاں دے اوتے نام لکھ کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں۔ وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی، چلانیاں نے کہ نہیں؟ میں کیا مولوی تینو گش نہیں پہ گیا، تو مر نہیں گیا، نبی دے نام دے اتے چھری چلان لگیا، تینو مرگی نہیں پہ گئی، تینو حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی؟
کہ نبی دا نام لکھ کے کیک دے اوتے چھریاں چلانا ہے، گستاخی دے لیبل وہابیاں تے لانا ہے۔ اہل حدیث دا عقیدہ سنو، میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے، سامنے تختہ دار ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، گولیاں ہون، بم ہون، سب چیز منظور ہے، لیکن محمد دی میم دے اوتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، اہل حدیث مر نہ جائے۔ میرے محبوب نے اتے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے سے، ابو بکر یار صلح دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا، تسی چلے جاؤ۔ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے، آندے نے ہو رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے وچ، آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونے اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے؟ جنت چوں کتے جان گے؟ جہنم۔ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تے نالے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے۔ اے میرا مسلک منہج دعوت ہے، اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتوی نہیں چل سکدا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی انہو دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لے تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت، تے او عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندہ ہی نبی دی حدیث ہے، طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ ویکھیا، فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندہ جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندہ جی وہ کی کرنا جے؟ اے تینوں سزا لگا دے ہے جی وہ کس چیز دی؟ تسا ہن اس بندے دا جواب سنے، تسا اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے۔
کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ بعد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سے کیوں چیمہ صاحب بول بالکل صحیح ہاں جنہیں لگے پھر دینے نا مولوی اے جی تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے، لو صاحب لا لو آن دینے کہ نہیں؟ اور میں ایک مثال دینا ہوں نا شاہد جی، وہ ایک کتا ڈگ پیا نا کھوچ، تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڑھے محلے دے کھوچ کتا ڈگ پیا، حضرت کوئی دسو مسئلہ، انہیں کہا 100 بوکا کڈو، انہیں 100 بوکا کڈیا، انہیں کہا جی بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، بو نہیں گئی، انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں ہو تو ویچی پہ کتا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا؟ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا، ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خودا، اے دے وچوں آندا ہے ببوکا بدبودا، دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا، اورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی، مسئلہ کہہ لے حدیث دا اعلان کیا سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ فتبعونی بولو بھی ہونا، فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آئیے میرے مسلک دی یہی پہچان ہے، یہی ساڈا مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے، اسی او نیکی کر دے نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے۔ سانو پوچھ دے ہو رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ پیغمبر دی 650 حدیث موجود ہے۔ مولانا خالد گرجاکی صاحب گجرانوالے والے انہاں کتاب لکھی، اس کتاب جو نہ 650 حدیث لکھی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں ہزاراں جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا ہے، لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی، وہ دے باوجود بھی آدھو او نہیں نہیں ہے یہ لگے رہی دے نوابی، وہ دے کچھا جے بوتل ہے کہ نماز پڑھ دے سن تے تاں کیا سی رفع الیدین کرو۔ میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ ہے جڈا صادقہ بات ہے، بول دے کچھا جے بوتل رکھنے والی حدیث تے سانو یار وکھاؤ، جیڑا مولوی وکھائے گا نا کچھا جے بوتل رکھنے والی حدیث، کیمرے لگے نے، میری گل دھیان نہ سن لو، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ شیر اہل حدیث محمد یوسف مسروری صاحب للکار ہے، آؤ تے صحیح، ہم تو مائل پہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منظر ہی نہیں۔ ان تیرے دماغ چ تقلید دا گند ہوئے تینو حدیث دی سمجھ کتوں ہونی ہے؟ پہلو ہے تقلید دی اینک تے اتار کے آنا، پھر ہی حدیث دی سمجھ آئے گی نا۔ میرے محبوب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین کتاب لکھی، 43 حدیث آنیاں تھلے، لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، میرے پیغمبر تے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت بولیا جنا
سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم صفحہ 71 حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا جی رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان کولوں لئی ہے. ابو نعمان وی تابعی نے, انہاں وی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید او تابعی نے جنہاں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. حضرت امام عطا بن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جس دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں. لوگوں عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میرے ابو بکر نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے صدیق آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں سفر حضر چ نال رہا. میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہی رفع الیدین کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے اے آندا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی. کتھوں سند تری تے میرے آمینہ دے لال تک پہنچی ہے. میں کہو سن ہجری دسو جدو منسوخ ہوئی 9 ہجری دے اندر وائل بن حجر یمن دا شہزادہ مسلمان ہوندے نے. 10 ہجری دے اینڈ تے اے مدینے آوندے نے دوبارہ سردی دے ایام نے. وائل بن حجر آندے نے میں صحابہ نو چادراں دے تلیوں دی رفع الیدین کردیاں اپنی اکھاں نال ویکھیا. 11 ہجری دے اوائل دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے. آئیے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقاتن راوی بھی سارے ثقانے. عقبہ بن عامر دی مرفوع حدیث ہے. عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے. 10 نیکیاں تے فرضاں دیاں 420 بندیاں نے سنت نفل کڈ کے باقی بھی پاؤ صرف رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں بندیاں. یہ ساریاں نیکیاں کیوں ملدیاں نے؟ فتبعونی یحببکم اللہ. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے. تو نماز نیتنا کہنا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف تے شہر بنگلہ منٹھار تحصیل سعادتآباد ضلع پورا پتہ دسنا چاہیے نا. ایک آندا جی یہ کیوں؟ میں کہا قیامت نو بدعتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے. انہاں کو پتہ ہوئے گا آسانی نہ لب دے لین دے. کیوں جی شاید وہ بول دے نہیں. یہ آندا 4 رکعت نماز پیچھے امام. ان امام کھلوتا ہے تیسری چ. یہ آندا 4 رکعت. میں کہا تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ 2 دے پہلو ننگ گئیاں نے. تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ کہا 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے. تے میں کہا امام دی نیت کدے پیچھے وے؟ وہ بول دے نہیں. اے میں نہ ادھر تھل دے علاقے گیا ادھر لئی آل حافظ سناولا صاحب لئی آل اوتھے اوتھوں دی نیت ایک وکری سی. بزرگو میں ہے تھوڑے علاقے دی آندے نہیں ساڈے علاقے دی دوپہر دی نیت ہے 2 رکعت نماز دوپہرا 2 بکریاں ایک ویڑا. یہ سچی گل سنان دے ہے کوئی اس قوم دی مت ماری. ہر علاقے دی نیت وکری. بدعت جڑی ہے نا علاقہ ہی ہوندی ہے. ہر علاقے دی بدعت وکری وکری ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایکو ہی ہوندی ہے. بول دے نہیں. جاؤ جا کے ساڈا پتہ کرو جڑی نماز ساڈی رحیم یار خان چ ہوئی صادق آباد چ, جڑی صادق آباد چ ہوئی کراچی ہے, جڑی کراچی ہے ہوئی پشاور ہے. دنیا دے کسے خطے چ ایسی نماز وکھاؤ کہ اہل حدیث دی کتے نماز ہور ہوئے کسے جگہ تے ہور ہوئے. اسی نماز پڑھنے صلو کما رأیتمونی اصلی.
بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ. میرے شیخ محترم تشریف فرما نے میں ایک گل کرن لگا. میں انہاں دی عموماً بات سنی ہے قیامت نو ایک ترازو لگنا ہے. وہ ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے, 7 زمیناں 7 آسمان او دے وچ رکھے جان گے, جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. اس ترازو دے نال آمینہ دے لال دی کرسی دے اوتے آقا براجمان ہون گے. جبریل نے اس ترازو دا پرچا او دا پلڑا چکنا ہے, ترازو نو اٹھانا ہے. میرے جبریل نے فرشتیاں دے سردار نے, امتی آئے گا نماز لے کے, آقا نماز دی تصدیق کرن گے تے پھر جبریل چوک کے اس نماز نو ترازو چ رکھے گا. اگر جبریل نے میرے نبی نے ریجیکٹ کر دیتی, جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لانی, تے جڑے حنفی نماز پڑھ دے نے انہاں دی تصدیق تے آمینہ دے لال لگے ہو گے کرن دے. بول دے نہیں ہون. حنفیوں اپنی نماز دی فکر کرو. حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا, شافی نماز دی تصدیق امام شافی کرن گے, حنبلی نماز دی تصدیق امام احمد ابن حنبل کرن گے, آئیے مالکی نماز دی تصدیق امام مالک کرن گے, محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. نعرہ تکبیر. ترجمان مسلک حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. حنفی نماز چھڑ دے. حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی 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 کالی. حذیفہ نے اڑا ہے ارجے فصل لوڑ نماز دوبارہ پڑھ, پھر انہیں وہ بھی پڑھی. کئی بندے نا نماز پڑھ دے نے رب نو نماز پڑھان آؤندے نے, پڑھن آؤندے نہیں. صحیح گل جی, رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے. یقین کرو ایڈی کالی نماز پڑھ دے نے جویں ڈونکی پمپ نہیں ہوندا. صحیح گل. ایک دن نا ایک مولوی صاحب بیان کرن لگے, ایک مولوی صاحب پتا جی کون, مولانا طارق جمیل صاحب. وہ نے ہمارا ایک بزرگ تھا, وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا. میں کیا بزرگ ہی کہ ٹونکی پم سی ماں جڑا 1000 نفل پڑھتا سی. میں جھوٹ مارن لگیا, تو بھی نیڑے نہیں کھلوتا, کوئی جھوٹ چھوٹا مار لیا, تھوڑے جے کٹھا لیا, کوئی 100 تے لے آیا. یہی لوگ نے ہاں عاملۃ الناصبہ. ناصبہ عربی دے اندر ڈاچی نو کیا جاندا جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی. اے عمل کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہو گئے, لیکن او دے باوجود جہنم دا بالن بڑھن گے. حضرت حذیفہ آندے نے پھر نماز دوبارہ پڑھ. انہیں تیسری دفعہ بھی وہی پڑھی. حذیفہ آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے. حضرت حذیفہ پیغمبر دے صحابی آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور لوگوں اپنی نمازاں دا فکر کرو. جگاں دے پیر نے جس نماز تے عبادت دی تصدیق کرنی ہے او دا ہی اجر تینوں قیامت دے دن ملنا ہے. جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی اس نماز دا اجر نہیں جے لبنا. آئیے ذرا سی ہاتھ سینے تے کیوں بڑھنے آ. فرمایا ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. وائل بن حجر آندے نے میں اللہ دے رسول دے نال کھڑا, آپ نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے بولیا جی ذرا سینے تے. اچھا بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کیتے بند ہے؟ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, ہاتھ کیتے بند ہے؟ ایتھے. آندا یار معاف کر دے. کدی کسے بندے نو ویکھیا جے اونے دھنی تے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کر دے؟ اونے لا چھتر لینا ہے. چولے ایک تے تو غلطی کی تے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے میرے کو معافی منگنے. تینوں شرم نہیں آتی؟ اور بول دے نہیں. ایتھے ہاتھ بن کے کدی کہ انسان کو کہ معافی منگی ہے تو نہیں دے؟ بولو, حسن دی گل نہیں, بولو تے صحیح. ایتھے ہاتھ بننے کدی اور تو نیتے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی. مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ بولی تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا او تھنی تو تھلے بن کے وکھائے اونوں 1000 روپیہ انعام دیاں. اے ٹیکنیکل بات بڑے ٹھڈ والا تھنی تو کیوں جی شاید بن سکدے. حضرت عمر فاروق کہہ جو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 خنجر مارے ابو لولو نے. کتے مارے ناوتے؟ میں سوال کرنا چاہنا پوری کائنات دی حنفیت نو, اگر میرے عمر نے ہاتھ ناوتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟
بولو ہاتھ چو ناف تے بننے سن میرے عمر نے خنجر بھی ناف تے وجے تو خود کہنا ناف تے خنجر وجے ہے اور ناف دا مین زخم سی جی دی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا جاندا ہے دوائی پلائی جاندی ہے ناف تے زخم را باہر آ جاندی ہے وہی مین زخم ہے میں سوال کرنا چاہنا وا اگر عمر دے ہاتھ ناف تے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے دسو ایک منو کہن لگا نہیں ناپ پیچھے ہوں دی میں اچھا بھائی یہ بالکل کلیئر گل جے میں جھوٹ نہیں بولدا پیا حنفی مولوی کہن لگا ناپ میں نو پہ لمیاں پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے بول دے اللہ نہ مولویاں نو ہدایت کیونکہ مشرک جیڑا نا مشرک یہ طبی طور تے نا بیوقوف ہوندا ہے شرک لبدا بے عقلاں دا گھر کیڑا ہے عقل منداں دے گھر شرک نہیں وڑدا انہوں پتہ ہے کو پولے پینے بے وقوفاں دے گھر شرک جا جن جڑا مشرک ہے انہوں عقل نہیں جنوں عقل ہے وہ شرک کردا نہیں تے بتی نو بھی عقل نہیں ہوندی آئیے اگے چلنا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اسی فاتحہ پڑھنے نماز دے اندر کیوں میرے محبوب نے فرمایا کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ بولو ایک کہنا جی امام دے لفظ بخاؤ خلف الامام دا رولا ہے میں کہا جا کنز الامال کتاب الصلاۃ کڈ کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے انہوں نے لکھا عبادہ بن صامت دی حدیث ہی آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام خلف الامام دے لفظ 12 سندان آندے میں لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آئیے حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث سناواں آقا فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے آئیے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جس نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن 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 نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج کیا جاندا ہے او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں اے دی نماز بھی کسے کم دی نہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال بڑی پیاری دیندے ہوندے آندے سن ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے چوتھی ایک بندہ تھلے آن کے پہلے دیندا ہے وہ اتوں تھلے اتر گیا ہے دروازہ کھلا ہاں بھائی کدھر آیا کدھر نہیں دے بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی ہونے دا علاج سے طرح ہے کہ نہیں وہ پھر آندہ جا دفعہ ہویا کتھو 5ویں منزل ہے میں اتر کے تھے وہ واپس جان دیا پھر بیل اور کی تکلیف کی آندہ کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ایک بندہ کاروبار بند کردا ہے دکان بند کردا ہے وضو کردا ہے امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھدا ہے بیل نے دے لئیے اتو اللہ نے کدھر آیا تھا کدھر نہیں پھر بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی وہ بول دے نہیں حضرت شیخ القرآن تے فرماندے ہوندے چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے اور جب فاتحہ نو پڑھنی لین کیا ہے اہل حدیث نے بیل دیتی سبحانک اللہم و بحمدک اتو آواز آئی ہاں جی کدھر آئے وہاں کہ الحمدللہ رب العالمین اتو آواز آئی حامدانی عبدی آسا کہ الرحمن الرحیم اتو آواز آئی اسنا علی عبدی آسا کہ مالک یوم الدین اتو آواز آئی مجدنی عبدی بولیے ایک ہی آندہ ہے جنہیں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو دے موج اگ میں کیا کتے لیا جی میری فقہ دا مسئلہ ہے میں کیا میں تیری فقہ نو اگ لا دیا رب کبریا دی قسمیں یہ سورۃ فاتحہ ہوئے جنہوں میرے نبی نے ام القرآن آکھیا ہے یہ سورۃ فاتحہ دینا امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر انہوں سورۃ الدم بھی کیا ہے سورۃ الشفا بھی کیا ہے سبع مسانی بھی کیا ہے قرآن العظیم بھی کیا ہے سورۃ الشافیہ سورۃ القافیہ بھی کیا ہے اس سورت دے کئی نام امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے ہیں وہ لوگوں یہ سورۃ فاتحہ
پڑھ کے دم کریے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, میں فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے, میں ہاتھ سینے تے بننا نبی دی سنت ہے, میں رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے, میں زبان نہ نیت نہیں کرتا کیوں میرے پیغمبر دی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں نیت دل دی ہوندی ہے کہ روزے دی نیت بھی ہے. وابے سو من غدن نویتو من شہر رمضان. انہوں میں پوچھا دی دلیل آندہ کلنڈر, شاید دلیل سنی جے ہے کلنڈر, ہے کلنڈر کی پڑی کلنڈر دے میں حق دن میں نے کل ہوں ہے روزہ پہلا رکھنا ہے نیت دجے دن دی کرن دے ہیں. عقل کو نہیں نا بنتی عقلوں بھی پیدل ہوں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی سنت. میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی, آپ تے قرات بوجھل ہو گئی. اللہ 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 میرے پیغمبر نے سلام پھیریا, کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے دا. اج تو علاوہ سوائے فاتحہ تو کچھ پڑھنا. اسی جنازے چ بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ درود شریف بولو صحیح. تے آندے سانو کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. آندے سانو جے صاحب لا لو پڑھ دے آپ نہیں جے. تے جنازہ بھی ہے چند سکنٹاں دا ہی ہوندا ہے. اور نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے, وہ جے کپڑے ہی سیدھے کردا ہی پیا انہیں سلام بھی پھیر چھڑیا. انہیں کہا ٹھیک ہے جنت وار چھڑیا. وہ ساڈے نا ایک پادڑی ہوندا ہی پادڑی سائی, وہ دا جنازہ پتہ کنا ہوندا ہی آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چل وے. یہ جنازہ یہ حساب ہے. ایتھے شاہ کے نقطہ جدو زندہ ہوندا ہے انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے, تے جدو مر جاندا پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے. لا دعا جانا جے اترا ہی جا بول دے نہیں. اللہ اس قوم نو ہدایت دے. وہ ایک مولوی سی نا, انہوں کہ مقتدی نے ویکھیا بغیر وضو تو ہی نماز پڑھا چھڑی انہیں. انہیں کہا مولوی جی وضو نہیں جی کیتا. انہیں کہا تنخواہ تو ہی بتا دے کو نہیں بغیر وضو تو ہی پڑھانی ہے نا. انہاں دا علاج یہی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. وللضالین اگے کی آندے ہو آمین. صحیح مسلم دی روایت ہے. آمین ایڈی اچھی آنکھوں فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. آسمان دے فرشتے بھی اچھی آمین آندے نے, وہ بھی وہابی نے بول دے نہیں. جدو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ, اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. میں ایک نو کیا میں کیا تسی ہولی آمین نہیں آندے اچھی نہیں آندے. آندا جی نہیں یہی ہولی آنے ہاں اچھی نہیں آندے. میں کیا تم اسی ہولی آنے ہاں تسی نہیں آندے. آندا جی تسی ہولی آندے میں ہولی بھی آنے ہاں تینا چچی آنے ہاں. میں کیا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا. آندا نہیں جی ہولی آنے ہاں. میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں. تو میں کیا آمین کیڑے ویلے آنا ہے یہ بھی تے دسنا. وللضالین آکھے گا تے آمین کہے گا نا. تے جدوں تو فاتحہ نہیں پڑھنی آمین تو کیڑے ویلے کہنی ہے بھائی. اور بول دے نہیں کو سمجھ آ رہی. آئیے ادھر کوچ جانے ہاں. سبحان ربی العظیم پڑھیا سمی اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنے ہاں. صحیح بخاری ہے. میرے پیغمبر تک صحابی کالی کالی آیا جلدی جلدی آیا سائے نو چڑھے ہے ساتھ پھولے ہے. میرے پیغمبر دے پیچھے نماز چان کے مل جاندہ ہے. آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. میرے نبی نے سلام پھیرے. آقا فرماندے نے کون سی بھی جنہیں عقل میں کہے نے. اسے ابھی آدھا میں چپ کر گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے نے جتے آقا علیہ السلام گسے ہی نہ ہو. فرمایا کون سی بھائی. اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندہ سواب لکھن آئے سن. کنے فرشتے تے آج بھی آندے نے پر آندے وابیاں نہیں مسیٹے آندے ساڑھے تو علاوہ ہے دعا پڑھ دے کوئی نہیں. ساڑھے بچیاں نو بھی آندی ہے کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آندی. بول دے اس نے ایک منو کہن لگا سانو فرشتے بکھاؤ تے صحیح جڑے آندے 39 آندے کیونکہ کئیاں نے عالم رواج ہی قسم کھاتی ہے نا نبی دی حدیث مننی کو نہیں. خدا دی قسمیں علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دا رد کر دیا گزر گئیاں. ظلم تے فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہیں کیا پوری زندگی میں ایک ویتر والی دی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو رد نہیں ہویا.
لیکن اہل حدیثوں تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تھوڑے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دی حفاظت کردیاں، حدیث پڑھاندیاں، حدیث لوکاں تک پہنچاندیاں گزر گئے۔ جاؤ ساڈے مدارس دا بھی وزٹ کرو، پہلے سال تو یہ حدیث شروع ہو جاندی، نغبۃ الحدیث، بلوغ المرام، مشکات شریف، نسائی، پھر اگے ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم، بخاری، پورے 6 سال حدیث تے ادھر 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے، آخری سال چ حدیث دا دورہ کراندے کیونکہ انہاں تقریب ہدایت شریف تے کرنی نہیں، تقریب بخاری کرن دے لوگ پیسے دین گے بولتے نہیں تے دورہ چ بھی کئی طالب علم جڑے ذہین ہوندے نے والے حدیث ہو جاندے نے۔ ہاں گجرا والے جامعہ عربیہ دا واقعہ ہے 1995 دی گل ہے، میں اوتھے جامعہ اسلامیہ وچ پڑھنا ہونا، اوتھے انہاں 10-12 منڈیاں نو اندر ڈاک کے ماریا عربیہ دے وچ نا، حدیث دا دورہ کراندے رفع الیدین دیاں حدیثاں آئیاں، انہاں کہا استاد جی اے بخاری چوں یہ دا رد کرو نا، 5 حدیثاں جو کرن دیاں نے تے بخاری چوں رد کرو۔ استاد کہنے لگا تسی میرے نال بے ادبی کیتی ہے، بدتمیزی کی، انہاں ڈاک کے ماریا، انہاں ماریا اور 10 دے 10 منڈے ہی حدیث ہو گئے۔ شیخ جامعہ عربیہ دی گل، اللہ دے فضل نہ مسلک اہل حدیث سچا کھڑا ہے، اہل حدیث کی حقانیت نے کوئی انگل نہیں رکھ سکتا۔ میں کیا تو آنا فرشتے وکھاؤ، میں پہلے نمبر دے تیری نظر ہی نہیں ویکھن والی تے آؤ نا، میں کیا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین۔ جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ 39 فرشتے، کیوں یقین ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ، فلک سجدا ہی نہیں۔ آئیے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھنے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفانی، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، کیوں پڑھنے؟ میرے پیغمبر دی حدیث پاک موجود ہے، پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جتھے نبی دی حدیث آ گئی حکم آ گیا۔ ایک نبی نے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی تو نبی علیہ السلام نے لا کے سڑ چھڑی، سونے دی انگوٹھی۔ آقا فرماتے ہیں جنہیں اگ دا انگیارہ رکھنا ہے نا، جنم دی اگ دا انگیارہ، وہ سونے دی انگوٹھی پا رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے لا کے سٹی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی تے کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں۔ تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنے آ کہ نہیں دسو، تے سویرے پوچھنے سنا بھائی آندا رات جلسہ بڑا رہا، پرانی کھڑی نویں پایا بول دے بھائی کہ جان لگیا ایویں ہی ہوندا نا، 1500 2000 دی جُتی لئی تے لے گئے، سارا ایمان دا جنازہ ہی کٹ گئے۔ ایتھے 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں۔ ایک صحابی آندا یار پھڑ لے تیری بیوی دے کام آ جائے گی، آندا تو پھڑن دی گل کرنا جنوں نبی نے لا کے سر چھڑیا، میں ادھر ویکھنا بھی نہیں۔ انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی۔ ایدا نہ ہے فتبعونی، او بولو یحببکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔